الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له. الحمد لله الذي لا شريك له. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات. والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أغفرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي يحبون خمسا وينسون خمسا يحبون الدنيا وينسون العقبى يحبون الدور وينسون القبور يحبون المال وينسون الحساب يحبون العيال وينسون الحور يحبون النفس وينسون الله ورسوله. أنا منهم بريء وهم مني بريئون. أو كما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آرزو یہ ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں. آرزو یہ ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں. نظر سے شبنم کے موتی لے کر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں. ادنا سا امتی ہوں میں کیسے ان کا مقام لکھوں. خدا سے الفاظ سحر عطا ہوں تو پھر میں ان پہ کلام لکھوں. پتہ نہیں میری عقیدت یا ان سے نسبت کا سلسلہ ہے کہ جب تک مدینہ نہ دیکھ لوں میں جنت کو بھی نہ تمام لکھوں. حضرت علی کا زیب زین زندہ ہے سیدہ فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے. مت پوچھ وقت کی بے زبان کتابوں سے جب سنو آذان تو سمجھو کہ حسین زندہ ہے. ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اسٹیج تے موجود عالی مرتبت علماء کرام ذوی الاحتشام، سامنے بیٹھے ہوئے غیور مسلمان ساتھیوں، اپنا سارے برادر مکرم خطیب پاکستان حضرت مولانا اختر نواز فاروقی صاحب دے بھائی حافظ محمد اصغر صاحب دے اصال ثواب واسطے جمع دعا ہے کہ رب کریم حق اور سچ آکھن دی توفیق عطا فرمائے. سنن اور سنان دے بعد اللہ اپنا سارے انہوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن کریم دے اندر فرما دیں کہ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ. جس دن لوگ میرے عذاب کا کوڑا دیکھیں گے فَيَقُولُ الَّذِينَ، تو وہ
بات کریں گے، ربنا اخرنا، اللہ تھوڑی جئی مہلت دے سکتا، تھوڑی جئی مہلت دے دے، قریب دے زمانے تک نجیب دعوتک، جو تو آکھیں گا وہ کریں گا۔ یہ زبان تو آسان ہو گئی نا، تو انہوں سمجھنی بھی سوکھی ہو گئی۔ نجیب دعوتک، تیری منیں گے، وَنَتَّبِعُ الرُّسُلِ، اتباع کریں گے پیغمبران دی رسول، جی میں محمد صلی اللہ، نہیں میرے تو پہلے تسی سن رہے سی ویدے تھلے ہو تو سبحان اللہ کہندے ہو، نہیں اوپر دیکھو تے بول دے رو، ہر لمحہ اوپر ویدے رو۔ کیا مطلب کہ اللہ نو کبھی بھولنا نہیں۔ دنیا دو ہی تے چیزیں جنہوں نے نبیان دی تعلیم ہے کہ بھولنا نہیں۔ توجہ میرے حال رہے، پانی والا بندہ بہ جائے، میں پانی نہیں پینا پتر، توجہ رکھ، میں بڑا سفر کیتا ہے اور بڑی جلدی ہے چاہاں اور طویل سفر کرنا ہے، پھر اتھے بھی سفر مکنا نہیں، اتھے پھر سفر کرنا ہے۔ توجہ رکھو چند منٹ بس، 2-4 گلاں اجازت، توجہ ہے سب سے۔ اے جڑا ٹائم ہے نا، اے جڑا بھئی اصغر صاحب تے آیا ہے، اپا سارے تے آنے کفا بالموت واعظا، مولوی جنازے تو پہلے نصیحت کر دے لوکاں نو، لوگو ٹھیک ہو جاؤ، اے ٹائم آنے تو آڈے تے، کیڑا ٹائم؟ اے ٹائم تو آڈے تے آنے کہ تسی جنازے وچ خود چل کے آئے ہو، کل نو تسی خود چل کے نہیں آنا، تو انو بندیاں چک کے لے آنے۔ جنازے دے نال اچھی آواز نال کلمہ شہادت کہنا سنت نہیں۔ میں نو ہون سنو، بڑا بے وقوفہ بندے جیڑا قرآن حدیث دی گلتے توجہ نہیں کرتا، علماء کم چکن کے کوئی دلیل قرآن بھی دے سکنا، حدیث بھی دے سکنا۔ الذین یستمعون القول ویتبعون احسنا، کون مراد؟ اولئک الذین ھداھم اللہ، ہدایت اللہ اوہی بندے جڑا محمد دیاں گلاں نو توجہ نال سن دے، ہدایت اللہ اوہی بندے جڑا اللہ دے قرآن نو پورے وقار نال سن دے۔ بابا اج داڑھی وچ چٹے والا گئن، کمر چکن لگ پئیے، گوڈے کھڑکن لگ گئن، ہڈیاں کمبن لگ گئن، ہلے بھی رب دے دربار وچ نہیں آیا۔ مران اللہ بھائی اصغر صاحب دس کے گئے نے، میں اذان دیندہ ٹر گیا، تو فکر کری پتہ نہیں میں کس حالت مرنا ہے، جس حالت کوئی بندے نو موت آندی ہے اسے حالت جو قیامت تک رہنا ہے۔ تو میرے تو پہلے مولویاں تو خطیباں تو ادیباں تو سنے آئی، امام حسین کے نو کہندے نے سندا رہ گیا ہے۔ امام حسین آج تک سجدے دے اندر نے، قیامت دے دن کسے حالے چٹھنے، کسے حالے چٹھنے، فاطمہ دے پتر نو لکھا سلام ہون، جس کسے اور حالے چ نہیں اٹھنا، اس رب دے سجدے دے وچ اٹھنا ہے۔ تو تے میں کرنا کی ہے، ایتھے لین کی آیا، ذکر حسین سنن آیا، لین کی آیا، ہو آئیے آکھن کے آیا نہیں، نانا کفا بالموت واعظا، اپنی موت نو یاد کرن آیا۔ جدوں کسے جنازے دے نال ٹریا کر، موت نو یاد کریا کر، اچھی آواز نال کلمہ شہادت کہنا عبادت نہیں، چپ کر کے اپنی موت نو یاد کرنا محمد دا طریقہ ہے۔ اللہ چند موقعوں تے خاموشی نو پسند کر دیں، ایک کو موقع ہے بندہ جنازے نال ہوئے، لبا تے خاموشی ہوئے، موت نو یاد کر رہا ہوئے، آج میں ٹر کے جا رہا ہوں، کل میں نو چوکے لے آنا نے، آج میں کپڑے سیتے پائے نے، کل بغیر
شیشیاں پوا کے لیانا نے اج میں آپ نہ کے آیا کل میں نو پھٹے تے پا کے نوانا نے اج میں جنازے دے اندر میت دے پیچھے کھلوتا میت اگے ہے پیچھے میں ایک دن آنے میں اگے ہونے مولوی پیچھے ہونے اللہ فرما دل بندے میں تے چاہتا ہی یا ایوہ الانسان ما غرکا بربک الکریم میرے بوئے تے تینوں بندے چک کے نہ لے آن میرے بوئے تے تو آپ ہی آ جا میرے بوئے تے جدو آئے تیرے منہ تے کپڑا پایا نہ ہوئے تیرے منہ تو کپڑا لایا ہویا ہوئے شرمندگی دی وجہ تو کپڑا پا کے آنا عبادت نہیں رات دی طریقیت منہ تو کپڑا لا کے آنا عبادت ہے کہاں لکھا قرآن نے میرے بندے میں تجھے اللہ ہونے کے باوجود حکم دیتا ہوں اللہ کیا حکم دیتا ہے میں حکم دیتا ہوں میرے بندے یتوبون من قریب قریب سے مراد کیا ہے میرے حلیوال کالن چٹے آنے نانا بابا کئیاں دے چٹے آئے نہیں پہلے ٹر گئے کئی پہ گھوڑے وچ ٹر گئے با یزید بستامی جیسے ٹر گئے بشر حافی جیسے ٹر گئے ابو حنیفہ جیسے ٹر گئے امام بخاری جیسے ٹر گئے انور شاہ کاشمیری جیسے سید ٹر گئے جنہوں انڈیا دے اسٹیشن تے کسے ویک کے آکھیا سی حسین دا پتر سید ایڈا سونا ہوندے خود حسین کیڈا سونا ہونے جدہ نواسا ایڈا سونے خدا نانا محمد کیڈا سونا ہونے میں نو چاہی دے میں ہر لمحے اپنی موت دی فکر کراں مومن کہندے انہوں نے یتوبونا من قریب جڑا ٹائم آن تو پہلے پہلے اللہ دے اگے آکے جھک جائے ورنہ بڑھیاں لا جدو ہڈیاں کھڑکن لگ جان بوٹے کمبن لگ جان ادھوں تے ہر کسے آ جانے یتوبون من قریب قریب ان کی ایک تشریح وہ ہے جو مولوی ملتان کا لکھے اور ایک یتوبون من قریب ان کی تشریح وہ ہے جو محمد کے پہلو میں سونے والا عمر لکھے نہیں پچھلے بندے بول نہیں رہے ہر لمحہ اللہ دی حلولیت بول دا رہے پتہ نہیں کیڑے موڑ پہ زندگی دی شام ہو جائے آج گلیاں وچ ٹرنے تے گلیاں وچ ٹرنے تے بندیاں نو دسنے میری پنڈلی بڑی طاقتور رہے میں بڑھلے دی زمین تے جنو چاواں دبا دیواں جنو چاواں چک لواں اللہ فرما دینے نا میرے بندے یاد کر کلا اذا بلغا تراقی وقیل من راق آج چک سکنے کل میں تیری جان ایتھے پھسا دینی ہے کل میں تیری جان میں نو مسکرا کے سناؤں بندے آن جانا لے انو نہ ویکھو پیسے انو نہ ویکھو چودری بن کے زندگی نہ جی سرداران دی زندگی نہ جی محمد جیسے سردار کائنات جمامہ جمدیاں کوئی نہیں جنہوں آمنہ کے آسی میں نو قسم رب کریم دی انا میت وزدرا پاک وقت ترکت خیرہ وولدت تہرا کل جدید بال کل حیین میت ہر کسے ٹر جانے میں آمنہ جا رہی ہوں میرا نام صبح قیامت تک باقی رہے گا کیونکہ میں محمد جیسے پتر نو جنم دیتا ہے انجلی اولاد مانگ انجلی زندگی مانگ فاروق اعظم جیسا بندہ دنیا تو جاندیاں کہندے میرے پتر میرا سر زمین تے رکھ میں نو رگڑ لین
دے اج مینوں اللہ اگر معاف نہ کیتا تے ہور بوا کوئی نہیں یعقوب نبی اسرائیل نو کیا ہے اسرائیل جدوں میری موت دا ویلا آئے تھوڑا جیا پہلے دس دیں پہلے دس سکتے ہیں تاکہ تیاری کر لو مولوی صاحبان کہہ سکتے ہیں نبی پیغمبر کو تیاری کی کیا ضرورت ہے وہ تو ہر وقت تیار میں رہتا ہے یتوبون من قریب کچھ چیزیں تعلیم امت کے لیے ہوتی ہیں اسرائیل آگئے یعقوب چلیے کہا اطلاع دیتی نہیں کہا قاصد گھلے سی نہیں پہنچے کہا نہیں فرمایا قاصد آئے ہی کوئی نہیں چٹے وال میرے قاصد نہیں فاروق اعظم بھی مجلس تحت بندہ ہے امیر المومنین لا تنسا موتک عمر موت نو بھلینا فرمایا روز آ جایا کر بندہ آندہ رہا ایک دن منع کر دیتا پتر آج دے بعد آن دی ضرورت نہیں عمر کوئی اور بندہ رکھے نہیں بندہ اور کوئی بھی نہیں رکھے داڑھی وچ ایک وال چٹا آ گیا ہن آپ ہی موت دی یاد دلائی رکھے گا میرے سارے ہی چٹے ہو گئے مینوں موت یاد نہیں آئی لوکاں دے حق کھان تو باز نہیں آیا میں گلیاں وچ بھنڈلی دی پاور بھی کھاندا پھرنا تینوں نہیں پتا میں کتنا طاقتور رہا اللہ فرماتا ہے میرے بندے او بابا اللہ تے حضور راضی رہے جتنی اسی بندیاں دی خوشامد کرنے آئے دے تو اللہ ادھی حسین دے نانے دی کر لئیے تے کام بن گیا اے دے تو ادھی جتیاں چک دیں شام ہو گئی میں بہت بڑا کوئی سیٹھ ہوں مالدار ہوں ہوگا مجھے میری پگڑی پہ ناز ہے جبے پہ ناز ہے جسے پہ ناز ہے تیرے تو بڑے بڑے ناز کرنا لے ٹوڑ گئے جب گھر سے نکلے دل میں لاکھوں ارمان تھے ایک طرف تھی سبز جھاڑیاں دوسری طرف ویران قبرستان تھے پاؤں کے نیچے ہڈی آئی اس کے یہ بیان تھے او انسان ذرا سنبھل کے چل کبھی ہم بھی انسان تھے کدی اساں بھی تیری طرح آکڑ دے آسے کدی شیشہ وے دے آسے کدی زلفہ وے دے آسے تے اللہ دا قرآن دائی یتوبون من قریب ایتے جان پسند تو پہلے پہلے میرے بوئے تے آ جائیں میرا بوا کھلئی یتوبون من قریب جدو جان ایتے پھس جائے حضرت عمر کہندن پھر یتوبون من قریب دا ٹائم ختم ہو گیا ہے ایتھے جان پھسن تو پہلے پہلے میرے بوئے تے آ جا وکیل من راکن وکیلہ میں کیوں کہنا تقریر سن دیا پیچھے نہ ویکھو حرام ہے پیچھے ویکھنا آپ ہنستے کیوں ہیں ہنسی نہیں قرآن سنیے دلیل دوں گا نا پیچھے دیکھنا حرام ہے سجے دیکھنا بھی حرام ہے بلکہ مولویاں بھی اگر توجہ ہوئے علماء کرام دی یہ مسئلہ بھی آج سن لو کہ جدوں قرآن حدیث بیان کیتا ہوئے تو اپنی تسبیح پڑھنا گناہ ہے یہ مسئلہ یاد کر کے جائیں دلائل دے کے جاؤں پورا حوالہ پورا اور اس پر تو حوالہ قرآن بھی ہے علماء جانتے ہیں میرے بندوں جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعْ سنو وَأَنصِتُوا معلوم ہوا نص سے قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ کا قرآن سنتے ہوئے بولنا نہیں حدیث دلیل دے دوں من آتاہ اللہ الکتاب والحکمت جدن محمد دے بول بیان کیتے جان قرآن بیان کیتا جائے تے جڑا بابا اگا پیچھا بیٹھے فقد احان اللہ او اللہ دا بھی باغی ہے محمد دا بھی باغی ہے اس واسطے میری درخواست ہے جان اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے پینٹ پا کے تے توجہ کرے قرآن تے سب تو جڑی ہڈی کمزور ہے وہ ہنسلی دی ہڈی ہے سب تو کمزور ہڈی اے ہڈی ہے
جتھے اللہ بندے دی جان پھسانی ہے تے پھر اللہ کہنا ہے بھج سکنا ہے، بھج سکنا ہے۔ علماء کرام تشریف فرما، بخاری کی روایت پڑھتا ہوں، میرے پیغمبر فرماتے ہیں جب کسی کی روح نکلتی ہے آنکھ روح کا پیچھا کرتی ہے، عبارت پڑھ دیتا ہوں تبیہ البصر، آنکھ روح کو جاتا ہوا دیکھتی ہے، اللہ بندے دی روح نو وکھا کے کٹ دے، میں کٹ رہا روک سکنے تے روک۔ وقیل من راکن، پھر بدلے دے لوگ کہندن بابے دی جان نکلنا لیے، مولوی نو بلاؤ تے پھوکا مارے۔ اللہ فرماندن نہیں، ہن مولوی دے پھوکے تو بھی اتے گل چلی گئی، حکیم تے طبیب تے ڈاکٹر تے حاذق تو بھی گل اتے چلی گئی۔ اللہ کیویں وَظَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقُ، جدن جمعہ آئی اینو دس دیتائی ایک دن جدا ہونا ہی خیال کریں۔ تو جمعہ تے تیرے سچے کن وچ اذانے، بھائی اصغر صاحب کا جنازہ پڑھی گئی، جنازے دی اذان کوئی نہیں ہوئی، مولوی صاحب تکبیر کوئی نہیں ہوئی، کیوں؟ جنازے دی اذان دینا، جنازے دی تکبیر کہنا، تے میں نو مولانا جواب دیں دیں نا میاں اذان دی لوڑ نہیں، تکبیر دی لوڑ نہیں، اذان بھی ہو گئی ہے تکبیر بھی ہو گئی ہے، جنازے دی اذان تے تکبیر ادھن پڑھ دیتی آئی، جدن جمعہ آئی ایک کن وچ اذان دوجے وچ تکبیر، دس دیتائی اذان بھی ہو گئی تکبیر بھی ہو گئی، خیال نال جیویں دعوے نہ کری، لوکاں دا حق نہ کھائیں، زنا نہ کری، جاکو نہ بنی، چور نہ بنی، بے حیا نہ بنی، بے غیرت نہ بنی، دھیاں تے بہناں دے حق نہ کھاویں، زمین تے اکڑ کے نہ چلی، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تُخْرِجَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اتھے جھک کے چلی جویں محمد چل دینے، اتھے عاجزی نال رویں جویں محمد رہندے نے، اتھے عمل نال رویں جویں محمد دے نواسے رہندے نے۔ اج ہر بندہ محمد دی زندگی سنان دے، رباط لیس بالطویل ولا بالقصیر، حسب الجسم اسمر اللون وکان شعره لیس بجعد ولا سبت اذا مشى يتوقع، میں آکڑ کے چلنا محمد جھک کے چل دینے۔ لیس بجعد ولا سبت اذا مشى جاتا، حضور جب چلتے لگتا زمین تو کوئی چیز چک لیتا ہے، اتنی عاجزی تھی۔ چاہتے تو تکبر کرتے میرے لیے زمین بنی ہے، کائنات سجی ہے، دنیا یہ بنی ہے میرے محمد کے لیے، کائنات سجی ہے، کائنات سجی ہے میرے محمد کے لیے، میرے لیے کائنات بنی نہیں نہیں، میں چلنے تے عاجزی نال، تو ہی زمین تے عاجزی کر، اذان تے تکبیر نو یاد رکھی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، امام غزالی رحمت اللہ علیہ، جاتے ہوئے دونوں لوگ بڑا عجیب جملہ کہہ گئے، کہنے لگے بچے جب تو پیدا ہوا تو روتا تھا دنیا ہنستی تھی، میں جمعہ میں روندہ سی، ماں باپ ان کے منہ میں زبانیں تھوڑا سا ہلا لیں، ماں باپ یہ علماء تشریف فرما ہے، یہ ساری زندگی اللہ رسول دا نام نہ لے ہوئے، مرن لگے جبریل نہیں لین دیتا۔ میں ایک عجب کتاب میں ایک اللہ والے کا پڑھ رہا تھا، کہنے لگے جب کوئی مومن مرتا ہے جبریل کی پیشانی پہ لا الہ لکھا ہوتا ہے، مومن پڑھ کے
پڑھ لیتا. بےایمان کے سامنے بیوی کی شکل میں شیطان آتا ہے. میں تیری بیوی ہوں، بس کلمے کا انکار کر، پانی لے. پیاس لگتی ہے بندے کو مرتے ہوئے، اس پانی کے بدلے میں ایمان دے مرتا ہے. لہذا کوشش کر، رب سے مانگا کر کے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر. میں نے ایک اللہ والے کو دیکھا، 72 سال عمر پائی. کتنی؟ ربیع بن حراش. غسل دینے لگے تو ہنسنے لگا. بندے غسل دے رہے ہیں، ہنس رہے. 10 سال واپس آ گیا. اس نے کہا حضور کیسے غسل دوں، مردہ تو زندہ ہے. کہا نہیں، مر گیا. کہا نہیں، وہ زندہ ہے. اگر زندہ نہیں تو ہنستا کیوں ہے؟ ہسدا تائیں ساری زندگی ہسیا نہیں. کہندا سی ادوں ہساں گا جدوں اپنا انجام ویکھ لواں گا. اج لگدے انجام ویکھ لیا سوں تاں چہرے تے مسکراہٹ جاری ہے. میں نے تو با یزید بستامی کو دیکھا جو اپنے موت کی فکر میں رہتے دعا کرو میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. بلکہ اگر علماء کی توجہ ہو، بخاری لے آؤں کتاب الایمان. کتاب الایمان میں حدیث موجود. تابعی کہتے ہیں میں 30 صحابہ نو ملیا. ابھی ملیکہ تابعی کہتے ہیں میں 30 محمد تے یاراں نو ملیا جڑے کہندے سی دعا کرو خاتمہ ایمان تے ہو جائے. انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار نیت پر بھی ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے. موت کیویں آئی ہے؟ لوکاں دا کھا کے مرے ہیں، حق دے کے مرے ہیں، زنا کر کے مرے ہیں، حیا لے کے مرے ہیں، بے غیرت بن کے مرے ہیں یا غیرت سیکھ کے مرے ہیں، ماں پیو دا باغی بن کے مرے ہیں یا ماں پیو دی خدمت کر کے مرے ہیں، علماء دی بغاوت کر کے مرے ہیں یا اللہ والیاں دے بوے دا نوکر بن کے ملے ہیں، باغی بن کے مرے ہیں یا محمد دا غلام بن کے مرے ہیں. اگر محمد دا غلام بن کے مرے ہیں فکر دی ضرورت نہیں، پھر جنت ہے ہی تیرے لیے. کیونکہ نہ خواہشاں دے لئی ہے نہ یہاں ماں دے لئی ہے اور جنت نبی دے. جب کوئی مرنے لگے نا اس کے پاس آ کے انگوٹھے نہ لگوایا کرو پیپروں کو. بخاری پڑھو. اقرأوا سورۃ یاسین علی موتاکم. میرا باغی ہوئے بھاویں میرا ڈاکو ہوئے مرن لگے تے سورہ یاسین پڑھ. میں دی موت نو سوکھا کر دے ساں. میں ساری زندگی اللہ دی بغاوت کیتی تے اللہ کہہ دیندے مر گیا انو ان سٹ دے ہو جویں کتا سٹ دے دے. تانا میرا شاکارے ہتھاں نال بنائے انو غسل دے کافور بوٹی مل چٹا کفن دے. ایک بندہ نہ چکے 4 بندے چکن. جدوں تک میت رکھ نہ دیتی جائے ادوں تک بہنا نہیں، تیز ٹرنا نہیں، متا میرے بندے نو جھٹکا لگ جاوے. ایک بندہ نہ چکے متا ٹہ نہ پوے. تے آج جنازہ آ گیا اینو اگے رکھ، امام کعبہ بھی ہوئے پیچھے کھلو. میرا شاکارے میں نو سوچنا چاہی دے میں اللہ نال کی کیتے تے اللہ میرے نال کی کیتے. مرنے والوں کو تو مستحبات کا بھی خیال رکھتے دیکھا. علماء کو علم ہوگا کہ میت کو چٹا کفن دینا واجب نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، مستحب کے درجے میں. کوئی اور لباس ہو کوئی بات نہیں، لیکن مرنے والے کے لیے تو میں مستحب کا بھی خیال کرتا ہوں. کیا زندگی میں میں نے فرضوں کا خیال کیا؟ میں تیری جان اتنے پسانی ہے. بابے دے پتران کہنا ہے بابا ہن تو چل کلا اذا بلغا وظن انہ الفراق. ہن جدائی دا ٹائم آ گیا ہے. میت والے نو توجہ ہے؟ جلدی تو نہیں آپ کو
جلدی تو نہیں نا، 2 منٹ اور توجہ کر لیں. دنیا کی گرمی برداشت کرو، غربت میں گزار دو. آپ کہو گے آپ گاڑی پہ آتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، پگڑی پہنتے ہیں، سانو غربت دس میں نہیں. اگر دولت نہیں ہے تم غریب نہیں ہو، کما سکتے ہو تو کماؤ. میں نے تاجروں کی محفل میں ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں، توجہ میری طرف ہے، آپ ادھر نہ دیکھیں، بس میں ختم کرنا تھوڑی توجہ. میں نے تاجروں کی مجلس میں ایک حدیث بیان کی، اگر تو دنیا تاں کمانے کے لوگوں کو لو منگنا نہ پوے. حدیث چاندہ ہے اللہ قیامت دے دن تیرے چہرے نو ان چمکانے جویں چند چمکدا ہے. روزی کمانا گناہ نہیں، تھالا کھٹنا گناہ نہیں، پانی لانا گناہ نہیں، مجھاں چونیاں گناہ نہیں، چھوٹے بچیاں تے بیویاں نو کھوانا گناہ نہیں. اللہ دی قسم ایڈی وڈی عبادت کر رہے ہیں جیڈی وڈی عبادت مولوی بھی نہیں کر رہا. دلیل کی ہے میرے کولوں، میرے پیغمبر فرماندے ہیں 4 بندیاں جدوں قیامت دے دن جنت دے بوئے تے آنے حکم ہونے رکاوٹ ہٹا دو جنت جانے دو. ایک حدیث یاد کر لیں، پہلا وہ بندہ جو اس حال میں مرا کہ اماں بھی راضی ابا بھی راضی. معاشر دے دن جنت دے بوئے تے آئے گا، حکم ہوئے گا رکاوٹاں ہٹا دو جانے دو. دوسرا وہ بندہ یا دوسری وہ عورت جس کی بیوی نے ساری زندگی اپنے خاوند کا چہرہ دیکھا کہ میرا خاوند ہی ساریاں تو سونا ہے اور کسی ال نظر نہیں کیتی، ادھے آمتے بھی جنت دی رکاوٹ ہٹ جانے. تیجا بندہ بڑا سوکھ ہے جس اللہ دے دربار توبہ کیتی تے پھر گناہ نہیں کرتا جویں تھڑا وچ دودھ نہیں جاتا. اللہ میری توبہ بدکارا پر محمد دا امتیاں معاف کر سڑ. اللہ فرماتے ہیں جائے میرے اگے توبہ کر لینا اس جدو جنت دے بوئے تے آنے رکاوٹاں ہٹا دو. چوتھا بندہ غریب ہوئے، تشریف رکھیں اسی سفر کر کے آنے ہیں، توجہ رہے، فارغ نہیں، کسے دے نوکر نہیں، کسے دے غلام نہیں، کسے دی دولت دے فدا نہیں، صرف محمد دے دربار دے منگتے ہیں، اللہ دے دربار دے منگتے ہیں. اللہ دے کئی بندے میں درس دیں گے تو محمد دے دربار دے کہہ کے غلط کی تئی شرک کر دیتائی. میں قاسم نہ نوتوی کے ماننے والا جنہوں نے کہا میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم ہے، فرد یا دامن پھیلانے سے پہلے ان کے کرم کا عجب سلسلہ ہے. نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے آئیے نا حضور دے بوئے دے منگتے ہیں. میں اپنے آقا کے روزے کا دیوانہ ہوں، نسیمہ جانبے بتا گزر کن زہوالا محمد را خبر کن بپری جانے مشتاقن دراجہ کہ فدائے روزے خیر البشر کن. بابا آخری گلہ چوتھا بندہ کس جنت دے بوئے تیانے حکم ہونے رکاوٹ ہٹا دو اسے جنت جانے دو. وہ کوئی مولوی نہیں، وہ کوئی پیر نہیں، وہ کوئی خطیب نہیں، وہ کوئی ملا نہیں، وہ کوئی نمازی نہیں، وہ کوئی حاجی نہیں، وہ کوئی چودھری نہیں، وہ کوئی رئیس نہیں، وہ محمد کی امت کا غریب بندہ. اولاد ٹھیر ہوئے، آمدنی تھوڑی ہوئے، کھالا کھٹ کے پانی لا کے اپنی اولاد نو حلال دا لقمہ کھوائے، حرام تو بچائے. اس بندے جدوں جنت دے بوئے تے آنے حکم ہونے میری محمد کی امت کا غریب آ گیا، رکاوٹ ہٹا دو اسے جنت جانے دو. بنائی کیا خدا نے سونی صورت محمد کی، ہوئے عاشق وہ جس نے دیکھی نرالی صورت محمد کی. کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ نازا ہے وہ صورت ہے محمد کی. مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پر روکیں گے حکم ہوگا جانے دو
یہ امت ہے محمد کی، جدوں پیدا ہوئے ہستیاں پیدا ہوئے روندیاں پیدا ہوئے، امام غزالی کہندے نے انہاں نال مقابلہ کری جدوں دنیا تو جائی، جدوں آیا سی ادوں روندا سی، دنیا ہستی سی، جدوں دنیا تو جائی انج دی موت مری تو ہسدا ہوئے دنیا روندی ہوئے، انج دا سجدہ کری جویں حسین کربلا وچ کیتا ہے۔ فاطمہ کے دل کے قرار کو حسین کہتے ہیں، زہرا کے لال کو حسین کہتے ہیں، علی کے عبدار کو حسین کہتے ہیں، عثمان کے پہرے دار کو حسین کہتے ہیں، سنیوں کے سردار کو حسین کہتے ہیں۔ اور حسین کی عظمت کسی سے نہ بھی پوچھو، اذان خود بیان کر رہی ہے۔ جو زین العابدین نے دربار یزید میں کہا تھا، کیا اوے یزید وار کر اذان وچ تیرے نامے دا نائے یا میرے نامے دا نائے، تیرے ظلم و تکبر دا دنیا اتے جے باقی نشاں ہے تا تو جت گئے ہیں، ساڑھے بالاں دے چہرے اتے تیرا ڈرتے آیا ہے تا تو جت گئے ہیں، تیرا لشکر تا کوشش کرے ناریا ہویا بد جے قرآن ہے تا تو جت گئے ہیں، تیرے شہر دی ازامہ دے تیرے نامے دا نہ ہے تا تو جت گئے ہیں، نامے کے دین پاک پہ ہر چیز واردی کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا۔ حسین نے خوش نصیب وہ تھا جو قدموں میں آ گرا، سویا نصیب اس کا جگایا۔ حسین نے سر نیزے پہ تھا لبوں پر تھی آیتیں، قرآن اس طرح بھی سنایا۔ حسین نے صدمے سے قدسیوں کی بھی چیخیں نکل گئی، اکبر کی لاش کو جب اٹھایا حسین نے ایسا لگا حوریں بھی رو پڑی، قاسم کی لاش کو جب اٹھایا حسین نے کربلا شریف کے ٹبیاں میں سخی حسین نے سب کچھ وار دیتا، ظلم و ستم دی اگ جو بڑک دی سی دیکھ خون شبیر میں ٹھار دیتا، جب چولا عباس دے بازوان دا میرا پاک اسلام دا تار دیتا، کر کے پتر قربان سردار میاں کملی والے دا قرض اتار دیتا۔ آمین واخر دعوانا۔